اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ ہمارے درس کی 5ویں نشست ہے، اور اس 5ویں نشست میں ہم اس بات کو واضح کرتے ہیں جو سورہ حجرات کی آیت انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، اس کے تحت جو ہم نے لفظ اظہار دین حق کی تشریح میں سورہ حجرات کی آیت کا جو انتخاب کیا تھا، اس کے اندر جہاد کی جو 4 قسمیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی، چوتھی نشست میں 2 قسموں پر بیان ہوا، جہاد بالنفس اور دعوت و تبلیغ۔ اس کے لیے سورہ فرقان کی آیت وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اس کو ہم نے آپ کے سامنے تفصیل سے واضح کیا کہ جو بھی دعوت و تبلیغ کی جتنی بھی آیتیں ہیں وہ سب وجاہدہم بہ جہادا کبیرا سے اگر اس کو چھوڑا جائے تو جہاد کے اصل معنی کشمکش کے ہے۔ تو سب سے پہلے آدمی کو اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد ایک قوم کے نظریات سے اس کے نظریات کا جب تصادم ہوتا ہے تو اللہ کے کلام کو سنانا پڑتا ہے۔ تو دعوت و تبلیغ جو ہے جہاد کا دوسرا مرتبہ ہے۔ اب اس کے بعد جہاد کا جو تیسرا اسٹیپ ہے اقامت دین، دین کو قائم کرنا، دین کو نافذ کرنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اصلی ہے، جس کو لیظہرہ علی الدین کلہ کے اندر اظہار دین حق سے تعبیر کیا گیا ہے، اور ان اقیم الدین والی آیت سے اقامت دین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سورہ شورا کی آیت، سورہ شورا کی جو آیت ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جس چیز کی وہی ہم نے آپ کی جانب بھیجی، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ دین قائم کرو اور آپس میں اختلاف مت کرو۔ کبر علی المشرکین، یہ بات مشرکین کے اوپر بہت بھاری ہے۔ ما تدعوہم الیہ، جس چیز کی طرف آپ انہیں دعوت دیتے ہیں، اللہ اپنی جانب جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ اس شخص کو بتاتا ہے جو اس کی طرف آنے کا ارادہ کرتا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اور تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا ان اقیم الدین، یعنی اللہ کے رسول مخاطب ہیں اور اللہ کے رسول کے واسطے سے تمام لوگ مخاطب ہیں۔ یہاں چونکہ 5 انبیاء علیہ السلام کا چونکہ ذکر کیا گیا ہے، حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ان اقیم الدین کا لفظ ہے۔
لیکن دوسری جگہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم. تو وہاں پر بھی جو دین کو قائم کرنے کا ذکر کیا گیا ہے. بہرحال دین کو قائم کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض تھا اور ان کے واسطے سے امت کے اوپر بھی فرض ہے. ان اقیم الدین، یہ جہاد کا تیسرا اسٹیپ ہے. اقامت دین کے اندر ایک جماعت کا دوسری جماعت کے ساتھ تصادم ہوتا ہے، کش مکش. ایک جماعت دوسرے جماعت کے ساتھ جو ہے اس کا تصادم ہوتا ہے. ظالم قوم کبھی برداشت نہیں کرتی ہے کہ اقامت دین، یعنی جو لوگ دین کو قائم کرتے ہیں یا قائم رکھتے ہیں، ان کے وجود کو برداشت کر سکیں. ان اقیم الدین. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا مقصد اصلی یہی تھا، اقامت دین. اس کو آپ دوسرے لفظوں سے اظہار دین حق سے آپ تعبیر کر لیجئے. یہ آپ کی دعوت کا مقصد اصلی ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا مقصد اصلی ہے. کسی نبی کی دعوت کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ صرف اپنی خوبی بیان کرے، فضیلت بیان کرے اور اس کی طرف آنے کی دعوت دے، بلکہ دعوت قبول کرنے کے بعد ان کے اوپر احکام اسلامی کا نفاذ بھی ہوتا ہے. اور پیغمبر پر یہ ضروری ہے کہ اس کو نافذ کرے. یہی تو وہ پیغمبروں کی دعوت کا مقصد اصلی ہے کہ اس کو کبھی کوئی ظالم، وقت کا فرعون، وقت کا ابو جہل برداشت نہیں کر سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اصلی ہے یہ ان اقیم الدین. یہ جہاد کا تیسرا اسٹیپ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا. ان اقیم الدین کا ترجمہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دین کو قائم کرو کیا. شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے دین کو قائم رکھو کہا. انبیاء علیہ السلام کا کام دونوں ہے. جہاں دین قائم نہیں ہے وہاں قائم کرنا، اور جہاں قائم ہے اس کو باقی رکھنا. قائم کا لفظ جب کسی مادی چیز کے لیے بولا جاتا ہے تو اس کے معنی آتے ہیں کہ بیٹھی ہوئی چیز کو اٹھا کر آپ نے ٹھہرا کر دیا، اور بکھری ہوئی چیز کو ایک جگہ جمع کر دیا اور بلند عمارت کی شکل میں اس کو آپ نے ٹھہرا کیا. لیکن یہی لفظ جب مادی چیز کے علاوہ مانوی چیز کے لیے بولا جاتا ہے تو وہاں اس کے معنی ہوتے ہیں قائم کرنے کے، نافذ کرنا، نفاذ شریعت، اسلام میں اسلامی احکام کا نفاذ. اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 یوما واللیلہ. اللہ کی زمین پر اللہ کے احکام کو نافذ کرنا اللہ 40 دن و رات کی بارش سے بہتر ہے. اس لیے کہ بارش سے دنیاوی حیات ہوتی ہے اور اقامت دین سے احکام اسلامی کا نفاذ اور اجرا ہوتا ہے. اس سے روحانی حیات وابستہ ہے. اگر ہم یہ کہیں
کہ فلاں جگہ عدالت قائم ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں عدالت کی خوبی بیان ہو رہی ہے، لوگوں کو عدالت کی طرف آنے کی دعوت دی جا رہی ہے، بلکہ نہیں، بلکہ مطلب اس کا یہ ہے کہ عدالت قائم ہے، اس کا قانون نافذ ہے، اس کے قانون کے ماتحت آپ کو چلنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ فلاں جگہ نماز قائم کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک طریقے سے ٹھیک وقت پر نماز کو ادا کرنا اور نماز باجماعت کا اہتمام کرنا۔ کسی جگہ نماز قائم ہے کا مطلب یہی ہے کہ وہاں مسجد ہے، مسجد آباد ہے، 5 وقت کی نماز وہاں پر قائم ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اصلی دین کو نافذ کرنا ہے، قائم کرنا ہے، احکام اسلامی کا نفاذ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اس کے بعد طائف گئے، وہاں بھی آپ کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید وابستہ تھی وہ امید وہاں سے پوری نہیں ہوئی۔ پھر مکہ المکرمہ میں آپ کو اس کنڈیشن کے تحت داخل کیا گیا کہ آپ کو اب مکے میں تبلیغ نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج سے آنے والے جو لوگ تھے، جو مکے سے باہر ٹھہرتے تھے، ان سے جا کر آپ ملاقات کرتے تھے اور ایک ایک سے اپیل کرتے تھے اسلام کی۔ اس وقت کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے انصار کا دل کھولا۔ سب سے پہلے ایک چھوٹی سی جماعت نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد جب دوسرے سال ایک بڑی تعداد نے اسلام قبول کیا، وہ تقریباً 70-72 لوگ تھے، اور ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے کی دعوت دی اور کہا کہ آپ کی ہم حفاظت مکے میں نہیں کریں گے، آپ اگر مدینہ آ جائیں گے تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم الہی کے منتظر تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنے کے بعد مصعب بن عمیر کی وجہ سے ایک بڑی تعداد نے اسلام قبول کیا مدینے کی۔ اس کے بعد آپ کو آنے کی دعوت بھی دی گئی۔ اس کے بعد آپ حکم الہی کے منتظر تھے۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ اس وقت کے جو واقعات تھے، ہجرت کے جو بھی واقعات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح گئے اور کفار نے آپ کو قتل کرنے کی پوری کوشش کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے عزائم کو فیل کیا۔ اس کے بعد آپ مدینہ پہنچے، اور مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو نافذ کیا، وہاں احکام اسلامی کا نفاذ ہوا۔ آپ وہاں پہنچنے کے بعد آس پاس کے بسنے والے قبائل سے حلیفانہ معاہدہ لیا، اور حلیفانہ معاہدے کے اندر یہ آپ کی کنڈیشن تھی کہ ہمارے خلاف کسی کو ساتھ نہیں دینا، اور ہم آپ کے جان و مال کی پوری حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ مکہ المکرمہ سے ملک شام، جو ایک بہت بڑی شاہراہ تھی،
اس راستے پر آپ نے کنٹرول کیا، اس شاہراہ پر. اور اس شاہراہ پر کنٹرول کرنے کے لیے آپ کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ اب پھر کہیں جو اسلامی احکام یہاں نافذ ہو چکے ہیں، احکام اسلامی کا نفاذ ہوا ہے اور سرزمین مدینہ کے اندر اسٹیٹ کا قیام ہوا ہے، پھر وہ اسٹیٹ کے اوپر کوئی دشمن اسلام کی نظر نہ پڑے. شاہراہ پر آپ نے کنٹرول کیا. مقصد آپ کا یہ تھا کہ کفار کے اوپر، کفار کی معیشت کو کمزور کرنا. ہو سکتا ہے کوئی دشمن اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی اس کی، جب آپ مدینہ پہنچ گئے تھے تو پھر کفار کی معیشت کو کمزور کرنے کی کیا ضرورت تھی. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پل پل کے حالات سے باخبر رہتے تھے. حالات حاضرہ پر آپ کی گہری نظر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے تو کفار کیا خاموش بیٹھے؟ سب سے پہلے تو حضرات صحابہ کی تاریخی دیکھیے کہ حضرات صحابہ کس طرح خوف زدہ ہو کر اپنا وطن چھوڑے اور کیسی کیسی قربانی دینی پڑی. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پورا مال دینا پڑا، اور ان کی تعریف کلام پاک میں آئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. بعض لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے تحت بیچ ڈالتے. سوائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اور ہم کو ایسی مثال نہیں ملتی ہے جو علل اعلان کھڑے ہو کر کے اعلان کر کے ہجرت کیا ہو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، باقاعدہ کعبے کا طواف کیا اور اعلان کیا کہ جس کی ماں نے جنا ہو مجھے روک لے، میں مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہا ہوں ہجرت کرنے کے لیے. وہ عمر تھے. بہرحال کسی نے آپ کو روکا نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ آ گئے، بہت تکالیف کے ساتھ اللہ کے حکم کو آپ نے پورا کیا. اس کے بعد کیا کفار یہ کہہ کر چھپ بیٹھے کہ ہاں بھائی چلو اب ہمارا اور محمد کا معاملہ ٹل گیا، وہ اپنی جگہ رہے، ہم ہماری جگہ؟ نہیں. ظالم کیسے خاموش رہ سکتا ہے اور ہتا ہے، اور اسلامی اسٹیٹ کو وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ فوراً مشورہ ہوتا ہے. جو مہاجر مکے سے مدینہ چھوڑ کر جاتے ہیں ان کے بارے میں مشورہ ہوتا ہے کہ ان کے مکانات فروخت کیے جائیں اور اس کا کیپٹل تجارت میں لگایا جائے، اور اس سے جو منافع ہوتا ہے اس کو مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے حالات سے آپ باخبر تھے. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے کے بعد حلیفانہ معاہدہ قائم کیا تاکہ اسلامی اسٹیٹ پر آنچ نہ آئے، اور شاہراہ پر کنٹرول کیا. شاہراہ پر کنٹرول کرنا اس حفاظت کے لیے ضروری تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اب چوتھے اسٹیپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابھارا، وہ ہے قتال فی سبیل اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز۔ ان لوگوں کو جنگ کی اجازت دی جا رہی ہے، قتال کی، جو روکے گئے اللہ کے راستے میں، یعنی جن کے اوپر ظلم ہوا اور جن کو اپنی بستیوں سے ناحق نکالا گیا، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر قدرت رکھنے والا ہے، اور ان کو بستیوں سے اس لیے نکالا گیا کہ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر بعض لوگوں کو بعض سے ختم نہ کیا جائے تو اللہ کا نام بلند نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، اور بے شک اللہ بہت غاوی ہے، غلبہ اور قوت والا ہے۔ یہ آیت اترنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے دستے روانہ کیے، شاہراہ پر کنٹرول کیا۔ وہ شاہراہ پر کنٹرول کرنے کا، جو مکے سے ملک شام جانے والی شاہراہ تھی، وہ شاہراہ پر کنٹرول کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم بیدار ہیں، غافل نہیں ہیں، ہوشیار رہو۔ اب کفار مکہ کی تجارت کا اہم مرکز ملک شام تھا، اور اسی تجارت کے اندر ان لوگوں نے جو بہت بڑا کیپٹل استعمال کیا تھا، وہ کیپٹل تھا جو مظلوم مہاجرین کے مکانات کو فروخت کیا تھا، اور وہ کیپٹل کا منافع اسلام کے خلاف استعمال ہو رہا تھا، اور انصار کو دھمکیاں دی جا رہی تھی، یہودیوں کو اکسایا جا رہا تھا، اور منافقین کی سازش سے فائدہ اٹھایا جا رہا تھا۔ یہ ساری باتیں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اب چوتھا اسٹیپ یعنی قتال فی سبیل اللہ پر عمل کرنا ہی تھا، دین اسلام کو نافذ کرنا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا۔ چونکہ آپ نے مکے میں جو آواز لگائی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے اندر عقائد اور اقتدار کی تبدیلی دونوں تھی۔ اسی لیے تو آپ نے کہا تھا میں تمہیں ایسے کلمے کی طرف دعوت دے رہا ہوں کہ اگر تم اسے مانو گے تو عرب اور عجم تمہارے ماتحت ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جو تیسرا اسٹیپ یعنی دین اسلام کا نافذ کرنا اور اس کی حفاظت کرنا، اس کے لیے شاہراہ پر کنٹرول، اب شاہراہ پر جب کنٹرول ہو گیا آپ کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو بھیج کر کے بیدار رکھا۔ اب کفار کے لیے تین راستے تھے، یا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر کے وہاں گزرنا، اور اجازت لینا ایک بڑا مسئلہ تھا، اس لیے کہ اپنی انا کا مسئلہ کہ ہم کیوں محمد کے پاس جھکے،
یا چھپ چھپ کر گزرنا تھا؟ یا دور دراز سے گزرنا تھا؟ اگر دور دراز سے گزریں گے تو اس وقت ان کے لیے پریشانی کہ سمندر کے ساحل کے کناروں سے گزرنا اور زیادہ طویل سفر اور سفر کے اخراجات کو برداشت کرنا. یا خوف سے گزرنا، وہ بھی ان کی انا کا مسئلہ. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اجازت لینا، یہ بھی ان کی انا کا مسئلہ. اور ایسے واقعات بھی ہوئے. ایک مرتبہ ابو جہل ملک شام سے 60 آدمیوں کے ساتھ لوٹ رہا تھا. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 آدمیوں کے ساتھ اس شاہراہ پر موجود تھے. ان قریب دونوں میں جنگ ہونے والی تھی، مگر ہمیشہ ہر جماعت میں، چاہے وہ اہل حق ہو یا اہل باطل، اس میں کچھ سنجیدہ لوگ بھی ہوتے ہیں. تو سنجیدہ لوگوں نے جو ہے وہ صالحیت کھرائی، جنگ نہیں ہوئی. ابو جہل جو ہے ملک شام سے مکہ چلا گیا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے نئے منورہ تشریف لائے. یہ اس بات کا گویا کہ چیلنج تھا کہ اب اسلام کی طاقت، اب ہم وہ نہیں ہیں کہ جو مکے میں ظلم سہے. وہاں ہم نے تمہارا سارا ظلم سہا. تم نے ہم کو سوشل بائیکاٹ کیا، 3 سال شعب ابی طالب میں بھی ہم رہے. وہاں تم نے ہمارے آدمیوں کو مارا تو بھی ہم نے برداشت کیا. حضرت سمیہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم نے شہید کیا تو بھی ہم نے برداشت کیا. حضرت یاسر کو شہید کیا تو بھی ہم نے برداشت کیا. اور حارث بن ابی حالہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر کے بیٹے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ میں ایک دفعہ حرم شریف میں جب کفار نے آپ کو گھیرا تو بچانے کے لیے آئے، اتنا مارا کہ وہ شہید ہو گئے. ہر ظلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہا، اور حتیٰ کہ وطن چھوڑنے پر بھی آپ لوگوں نے، مطلب کفار نے مجبور کیا، اور وطن چھوڑنے کے بعد بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب یہ لازمی تھا کہ چوتھا اسٹیپ اپنا لیں. اب حکم الہی آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے وفود بھیجے جس میں آپ بنفس نفسی فیس جنگ میں شریک ہوئے. تو اس کو کہتے ہیں غزوہ، اور جو آپ نے بھیجا اسے کہتے ہیں سریہ. تو اس کے بعد وہ مراحل پیش آئے کہ تھوڑی بہت جھڑپیں ہوتی رہی. آخر کار وہ نوبت آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ بدر کرنی پڑی. اور اس جنگ کے اندر ہزاروں کفار، مطلب کہ کفار کی تقریباً 70، یعنی 1000 کفار کی لشکر کو شکست ہوئی اور 70 کفار مارے گئے. ابو جہل مارا گیا، اور اس کے علاوہ اسلام کے بڑے بڑے دشمن اسلام اور سرداران قریش مارے گئے. فرسٹ کیٹیگری کے دشمن بھی مارے گئے، سیکنڈ کیٹیگری کے دشمن جیسے عتبہ، شیبہ وغیرہ کو بھی مارا گیا. اس کے بعد جنگ احد، پھر جنگ خندق، یہ ساری باتیں پیش آئی، یہ سارے مراحل پیش آئے. تو بہرحال اظہار دین حق کے اندر جو جہاد کا تیسرا اور چوتھا اسٹیپ کو بھی آپ نے اپنایا. اب دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب